ترجمہ چل رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پہلے اپنے والد سے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دے دیجیے، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ ما ادری، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ کہ میں نے اپنی امی سے کہا کہ آپ حضور کی بات کا جواب دے دیجیے، انہوں نے بھی یہی عرض کیا کہ مجھے نہیں کچھ سمجھ میں آتا۔ تو عائشہ فرماتی ہیں تو میں نے کہا، اور حال یہ تھا کہ میں لڑکی تھی، عمر کم تھی اور قرآن مجید میں بہت زیادہ نہیں پڑھتی تھی۔ اب میں نے کہا، لیکن ہم نے آپ کو دکھا دیا تھا کہ کہنے سے پہلے انہوں نے بھی خطبہ مسنونہ پڑھا، تشہد پڑھا، شہادتین کی گواہی دی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد ثنا بیان کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بات شروع کی کہ بے شک اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ تم لوگوں نے یہ بات سن لی ہے، یہاں تک کہ تمہارے دلوں میں بیٹھ گئی ہے اور تم نے اندر سے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اب اگر میں تمہیں یہ کہوں گی کہ میں بری ہوں تو تم میری تصدیق نہیں کرو گے، اور اگر میں تمہارے لیے کسی معاملے کا اعتراف کر لوں اور حال یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس معاملے سے بری ہوں تو تم میری تصدیق کرو گے۔ اللہ کی قسم میں اپنے لیے اور تمہارے لیے کوئی مثال نہیں پاتی مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ جیسی، ان کے والد جیسی، جب انہوں نے کہا تھا کہ فصبر جمیل، کہ خوبصورت صبر کرنا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے اس کام پر یا ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے بارے میں کہا تھا کہ جب اولاد آئی اور یہ کہا کہ ہم کھیل رہے تھے اور بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا، اس وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں صبر جمیل کروں گا۔ اور ایک صبر ہوتا ہے اور ایک جمیل ہوتا ہے۔ صبر جمیل کرے خوبصورت طریقے سے صبر کرنا، اور اس میں لکھا ہے کہ زبان سے شکایت نہ ہو، دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہ ہو، کسی پر بد دعا نہ ہو، زبان سے کوئی شکایت نہ ہو، دل سے اللہ تعالیٰ سے کوئی ناراضگی، دل سے بھی شکایت نہ ہو اور کسی پر کوئی بد دعا نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے صبر جمیل۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اندازہ تو کر لیا کہ جو لڑکے بات کہہ رہے ہیں وہ چیز نہیں ہے، لیکن درد نہیں کیا، خاموش ہو گئے، اور یہ کہا صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر یہی جملہ ارشاد فرمایا اور نقل کیا کہ میں صبر جمیل کروں گی، اور جو کچھ تم لوگ باتیں کر رہے ہو میں اللہ ہی سے اس کے بارے میں مدد طلب کرتی ہوں۔ معلوم ہو کہ اس دنیا میں صبر کے سوا چارہ نہیں ہے موجود، اس دنیا میں صبر کے سوا چارہ نہیں ہے۔ آپ لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں ہم مجھے صبر نہیں ہوگا، ہم بھی چھوڑیں گے جی۔ تو یہ جو طریقہ یہ آپ لوگوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، مگر انبیاء کرام علیہ السلام یا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا طریقہ نہیں ہے۔ یہاں تو سب کو صبر کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے اختیار سے صبر سے کام لیتے ہیں، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں کیا ہے؟ الصبور الشکور، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں۔ اسی لیے آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا، اگر پڑھے تو آپ حدیثیں تو پڑھتے نہیں، کہانیاں وانیاں پڑھتے رہتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ ما احد اصبر على اذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص کسی تکلیف دہ بات پر اتنا صبر کرنے والا نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ۔ لوگ اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کو رزق عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صبور ہیں، صبر کرتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا کہ صبر سے کام لیں، بلکہ قدم قدم پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا۔
معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی صبر سے کام لیتے ہیں، اختیاری ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام بھی بے صبری کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اور خون کے گھونٹ پیتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اور آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ صبر نہ ہونے کا ہے، لوگوں میں صبر نہیں ہے جی، انتقام، جوش، اچھلنا کودنا یہ شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ امامت، قیادت صرف ان لوگوں کا حق ہے جو صبر سے کام لینے والے ہیں۔ آپ کو بڑا شوق ہے امام بننے کا ہے جی، تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان کو امام بنا دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنا دیا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہمارے حکم سے وہ لوگوں کو ہدایت دینے لگے، لیکن کب؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر سے کام لیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پر وہ یقین رکھتے تھے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی صبر کرنا پڑتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی بھی صبر سے کام لیتے ہیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اس لیے اگر آپ نے اس دنیا میں صحیح زندگی گزارنی ہے تو صبر کے سوا چارہ نہیں، اسی سے راستہ کھلتا ہے۔ صبر کڑوا ہوتا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، جو کچھ یہ لوگ باتیں کہتے ہیں آپ صبر سے کام دیجئے، وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کو خوبصورت طریقے سے چھوڑ دیجئے، ان کو خوبصورت طریقے سے چھوڑ دیجئے۔ تو جگہ جگہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَبْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو باتیں لوگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو مولوی صاحب یہ قرآن حدیث پڑھا کر آپ کی طرف کہانیاں چھوڑو، قرآن حدیث پڑھو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہی بات فرمائی کہ فصبر جمیل، صبر جمیل سے کام لو، صبر جمیل سے کام لوں گی۔ بیچ میں لکھا ہے لا جزاء فیہ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ ثم تحولت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں واپس پھری، واضطجعت علی فراشی، اور میں اپنے بستر پر لیٹ گئی، کیونکہ بخار تھا، اور اس روایت میں نہیں ہے لیکن آگے روایتوں میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کپکپی تھی ان کو، اور کپکپی بھی ایسی سخت تھی کہ ان کے اوپر کمبل وغیرہ ڈالے ہوئے تھے، زمانہ بھی سردی کا تھا، تو اس سردی کی بخار کی شدت میں یہ اٹھ کر بیٹھی، انہوں نے پھر تشہد پڑھا، حمد و ثنا، اور پھر اس کے بعد یہ جملے کہے، پھر اس کے بعد پھر یہ دوبارہ لیٹ گئے۔ اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا منہ جو تھا وہ دیوار کی طرف کر لیا، پھر کمبل اوڑھ کے اور دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ گئے۔ واللہ یعلم انی حینئذ بریۃ، فرماتی ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، وان اللہ مبرئی ببراءتی، اور میں جانتی تھی کہ اللہ تعالی میری برات کو ظاہر کر دے گا۔ ولیکن واللہ ما کنت اظن ان اللہ منزل فی شانی وحیا یتلا، لیکن اللہ کی قسم میرا یہ گمان نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں کوئی وحی نازل کریں گے، اور وحی بھی ایسی ہوگی جس کی قیامت تک تلاوت کی جائے گی قرآن میں میرے متعلق۔ میں کہاں، قرآن کہاں، تو لشانی فی نفسی کان احقر من ان یتکلم اللہ فی بامر، میرا اپنا حال میرے اپنی نفس میں اس سے زیادہ حقیر تھا، احقر تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں کوئی کلام نازل فرمائے، من ان یتکلم اللہ فی بامر، میرے بارے میں کوئی کلام نازل فرمائے۔ ولیکن کنت ارجو، لیکن مجھے یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کوئی دیکھ لیں گے، ان یرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم رؤیا، کہ ان یری رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے، یبرئنی اللہ بہا، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے بری فرما دیں گے۔ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس کو نہیں چھوڑا، اور آپ کے گھر والوں میں سے کوئی باہر بھی نہیں نکلا،
یہاں تک کہ آپ کے اوپر وہی نازل کی جانے لگی۔ کل تو چھٹی، اچھا جی، خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس کو نہیں چھوڑا اور گھر والوں میں سے کوئی بھی آدمی باہر نہیں نکلا یہاں تک کہ آپ کے اوپر وہی نازل کر دی گئی اور آپ کو پکڑ لیا اس چیز نے کہ جو سختی آپ کو پکڑا کرتی تھی۔ براحا سختی کو بھی کہتے ہیں اور براحا کے معنی پسینہ بھی ہوتا ہے، اور جب آدمی بہت سخت پریشانی میں ہوتا ہے تو پسینے بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تھی تو آپ کے اوپر ایک خاص کیفیت نازل ہوتی تھی اور آپ کے جسم سے پسینہ جاری ہوتا تھا اور پیشانی پر خاص طور پر پسینہ آتا تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اس پسینے نے یا اس سختی نے جو آپ کو پکڑ لیتا تھا، یہاں تک کہ بے شک آپ سے پھسل رہا تھا پسینہ جیسے موتی ہوتے ہیں، یعنی موتیوں کی طرح پسینے کے جو قطرات تھے وہ آپ کی پیشانی سے ٹپک رہے تھے، یتحدروا لڑک رہے تھے، پھسل رہے تھے، گر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پسینے کے قطرے، مثل الجمانی جیسا کہ موتی۔ وہو فی یوم شات، شتا سے نکلا ہے، صیف کہتے ہیں گرمی کو، شتا کہتے ہیں سردی کو، تو وہو فی یوم شات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردی والے دن میں تھے اور یہ جو پسینہ آ رہا تھا من ثقل القول الذی انزل علیہ، اس وحی کی ثقل کی وجہ سے جو آپ کے اوپر نازل کی گئی تھی، کیونکہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے اوپر بہت ہی ایک ثقل ہوتا تھا، اور یہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ ہاں، سورہ مزمل کے اندر کیا ہے جی؟ قولا ثقیلا ہے جی، قولا ثقیلا۔ تو اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی تو آپ اگر اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو اونٹنی کے لیے کھڑا رہنا ممکن نہیں ہوتا تھا، اونٹنی اس ثقل کی وجہ سے بیٹھ جاتی تھی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ران تھی، گھٹنا تھا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ غالباً، تو ان کے ران پہ رکھا ہوا تھا، تو فرماتے کہ وہی نازل ہونے لگی تو کہتے ہیں کادت ترز فخذی، قریب تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے، یعنی اتنی سختی تھی اور ایسا بوجھ تھا کہ ایسا لگا کہ شاید میری ران ٹوٹ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھٹا تھا وہ صحابی رضی اللہ عنہ کی ران پر تھا، تو اس کا ثقل صحابی رضی اللہ عنہ نے بھی محسوس کیا، تو یہ آپ کے اوپر پسینہ آنے لگا اس وحی کی ثقل کی وجہ سے جو آپ کے اوپر نازل کی گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت دور کر دی گئی اور حال یہ تھا کہ آپ ہنس رہے تھے، تو سب سے پہلا جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے یہ کہا کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے، اما اللہ فقد برأکی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری امی نے کہا قومی الیہ، تم کھڑی ہو جاؤ، یعنی حضور کو کھڑی ہو کر مبارکباد دو۔ فقلت واللہ لا اقوم الیہ، یہ غصے میں تھیں جی، یہ غصے میں تھیں تو فرمانے لگے، کہتے میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں کھڑی ہوں گی، فإنی لا احمد الا اللہ، میں نہیں حمد بیان کروں گی مگر صرف اللہ کی۔ اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ لا احمدکما، میں تم لوگوں، بلکہ میں اپنے ماں باپ سے بھی کہا کہ میں آپ دونوں کی بھی تعریف نہیں کرتی، کیونکہ نہ آپ نے میرا دفاع کیا نہ حضور نے میرا دفاع کیا، میرا دفاع کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو سب حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ ہے مولوی صاحب توحید، امینت توحید ہو بس، تو یہ ہے توحید کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایسا توکل ہو کہ جناب حضور بھی ناراض اور جناب والدین بھی ناراض، لیکن ان کو پتہ ہے کہ میں حق پر ہوں،
جی سب ناراض ہیں، لیکن پتہ ہے کہ اگر میں حق پر ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو راضی فرما دیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات نازل فرما دی۔ تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں کھڑی ہوں گی اور میں نہیں تعریف کروں گی مگر اللہ کی، اور بعض روایتوں میں صاف ہے لا احمدہ کہ میں حضور کی تعریف نہیں کروں گی الا اللہ، مگر اللہ کی تعریف کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرما دی۔ اور اس روایت میں تو نہیں ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، حضرت عائشہ نے ہاتھ پیچھے ہٹا دیا، میں غصے میں تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بھی پیچھے ہٹا دیا تو فانتہرانی ابو بکر، روایت میں آتا ہے تو ابو بکر نے مجھے ڈانٹا کہ تم کیا کر رہی ہو، حضور ہیں تمہارے شوہر ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ ان کی طبیعت پر اثر تھا، معلومہ کہ طبعی چیزیں جو ہیں وہ طبعی ہوتی ہیں مالک صاحب۔ قالت وانزل اللہ تعالی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما دی ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ معلوم ہے کہ جب تک یقین نہ ہو جائے کسی بھی افواہ کو آگے نقل کرنا حرام ہے ہمارے ساتھ۔ تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ سبحانك هذا بہتان عظیم، یہ کہنا چاہیے تھا، آپ نے سن کے خاموشی کیسے اختیار کی، کہنا چاہیے تھا سبحانك هذا بہتان عظیم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ بلکہ جو اگلا رکوع ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم إلى آخر الآيات، یعنی رکوع کے آخر تک۔ چلو جی یہاں تک تو عبارت ہو گئی تھی نا۔ ثم انزل اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انزل اللہ هذا یا اللہ ثم انزل الله هذا في براءة قال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكان ينفق على مصطح بن وساطة لقرابته منه وفقره والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم إلى قوله غفور رحيم۔ قال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا۔ قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب ابنة جحش عن أمره فقال لزينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا۔ قالت عائشة وهي التي تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع۔ قالت وتفقت أختها حملة تحارب لها فهلكت في من هلك۔ قال ابن شهاب فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط۔ ثم قال عروة قالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله
فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط قال ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. دیکھو یہاں آ کر یہ روایت ختم ہوئی ہے، اتنی لمبی روایت ہے. اچھا جی، فرماتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی میری برات کے بارے میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور حال یہ تھا کہ ابو بکر صدیق مصطح ابن اساسہ کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ ان سے قرابت بھی تھی، یعنی خالہ بہن کے بیٹے بھی تھے، خالہ بہن کے بیٹے تھے. وہ فقری ہی، اور ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا تو وہ فقیر تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی پرورش کی تھی. لیکن جب انہوں نے ان کی بیٹی پر یہ الزام لگایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑا دکھ ہوا. انہوں نے کہا کہ اب آج سے میرا اس کا تعلق ختم، یعنی میں اس کو اب اس خرچ وغیرہ نہیں دوں گا. فوراً قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. تم میں جو فضیلت والے لوگ ہیں، کیا مطلب عام لوگ یہ کام کریں لیکن آپ تو فضیلت والے لوگ ہو، تم میں سے جو اولو الفضل ہے، فضیلت والے، وسعہ، اور بڑے لوگ ہیں، گنجائش والے ہیں، لا یأتلی، وہ یہ قسم نہ کھائیں، لا یأتلی، قسم نہ کھائیں، اولو الفضل اور اولو السعہ، اس بات سے کہ وہ رشتہ داروں کو، مساکین کو اور مہاجرین کو دیں گے، اس دینے سے قسم نہ کھائیں، اس دینے سے قسم نہ کھائیں، یعنی قسم کھا کر ان کو دینے سے نہ روکیں. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اشارہ کر دیا کہ وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، مصطح، اور مساکین میں بھی ہیں، اور مہاجر فی سبیل اللہ، ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے ہیں. بلکہ آگے آپ نے پڑھا ہوگا، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مصطح ابن اساسہ اصحاب بدر میں سے ہیں. تو قرآن نے ان کی سفارش کی، قرآن نے ان کی سفارش کی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، کہ جو فضیلت والے لوگ ہیں ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. صدیق جو بڑے لوگ ہیں ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح کے قسمیں کھائیں. بل یعفو ولیصفحوا، ان کو تو چاہیے کہ معاف کر دیں درگزر سے کام لیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اشارہ کر دیا کہ ٹھیک ہے مصطح ابن اساسہ سے غلطی ہوئی، لیکن آپ کو چاہیے کہ درگزر کرو، معاف کر دو، اس لیے کہ آپ معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، تو تمہیں چاہیے کہ تم آگے لوگوں کی مغفرت کرو. یہ وہی بات ہے جو حدیث میں فرمائی گئی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تو اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر آسمان والا رحم کرے تو تم زمین والوں پر رحم کرو. تو یہ اس طرح کی بات یہاں فرمائی گئی. جب یہ آیت نازل ہوئی اور ابو بکر صدیق کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تو انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ کی قسم میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے. قال ابو بکر صدیق، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے. اور انہوں نے واپس کر دیا مصطح کی طرف وہ خرچہ جو ان کو دیا کرتے تھے، اور یہ بھی کہا واللہ لا انزعها منه ابدا، کہ اللہ کی قسم اب کبھی بھی میں یہ خرچہ ان سے نہیں کھینچوں گا، یعنی کبھی بند نہیں کروں گا. اللہ کی قسم کبھی بھی یہ خرچہ بند نہیں کروں گا. بات ختم ہو گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش سے میرے بارے میں سوال کیا. زینب بنت جحش جو تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد بہن بھی ہیں، اور جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور کے کافی قریب تھی، اسی طرح زینب بنت جحش جو ہیں وہ بھی حضور کے قریب تھی، اس لیے کہ حضور کی پھپھی زاد بہن جی بہت ہی قریب کا رشتہ ہے. سگی پھپھی اور جتنی خواتین کی ازواج مطہرات کوئی بھی اتنی قریب رشتہ دار نہیں تھی. یا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے، یا حضرت زینب بنت جحش تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش سے سوال کیا میرے معاملے کے بارے میں. تو حضور نے حضرت زینب سے پوچھا کہ ماذا علمتی اور رأیتی، کہ تم کیا جانتی ہو یا تم نے عائشہ سے کیا دیکھا ہے. تو حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ احمی سمعی و بصری، میں حفاظت کرتی ہوں اپنے کانوں کی اور اپنے نگاہ کی. میں حفاظت کرتی ہوں اپنی کانوں کی اور اپنے نگاہوں کی، یعنی میں جو بات دیکھتی ہوں جب تک اچھی طریقے سے نہ دیکھ لوں، اچھی طریقے سے نہ سن لوں، میں آگے اس کو نقل نہیں کرتی.
میں حفاظت کرتی ہوں اپنے کانوں کی اور اپنے نگاہوں کی. اور پھر کہا واللہ ما علمت الا خیرا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتی عائشہ پر سوائے خیر کو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ میری سوکن نے کہا. سوکن بھی وہ تھی کہ جن سے میری ٹکر تھی، مقابلہ تھا. فرمایا وہی التی تسامینی، اور یہ وہ خاتون تھی کہ جو میرے مقابلے میں آتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے. باقی جو ازواج مطہرات تھی سب دب جاتی تھی، جیسا کہ آگے انشاءاللہ تعالی کتاب النکاح وغیرہ میں آپ پڑھیں گے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اگر کوئی آتی تھی تو حضرت زینب بنت جحش تھیں، کیونکہ زینب بنت جحش بھی حضور کے بہت قریب تھے. تو فرمایا کہ وہ تھیں کہ جو میرے مقابلے میں تھیں، میرا مقابلہ کیا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے. فعصمها اللہ بالورع، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی پرہیزگاری کے ساتھ. حالانکہ اس موقع پر وہ اگر کوئی جملہ ذرا ذومانہ سا کہنا چاہتی تو کہہ سکتی تھی، لیکن وہ متقی تھی، پرہیزگار تھی، ان کے دل میں خدا کا خوف تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تقوی کے ساتھ حفاظت فرمائی، اور انہوں نے یہ جملہ فرمایا کہ واللہ ما علمت الا خیرا، ہم نے تو ہمیشہ حضرت عائشہ سے خیر ہی دیکھی. قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں البتہ ان کی جو بہن تھی، حضرت زینب کی جو بہن تھی حمنہ بنت جحش، وہ تحارب لہا، وہ اپنی بہن کے لیے جنگ کرنے لگی، اپنی بہن کے لیے دفاع کرنے لگی، یعنی انہوں نے وہ الزام میں شریک ہو گئی. فہلکت فی من ہلک، چنانچہ وہ بھی ہلاک ہو گئیں ان لوگوں میں جو ہلاک ہوئے. یہاں ہلاک ہونے سے مراد کیا ہے؟ حد کا جاری ہونا. کہ حد قذف جن 3 حضرات کے اوپر جاری کی گئی، ان میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، اور حضرت مصطح ابن عثاصہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا ہیں. ان کے اوپر 80 کوڑے لگائے گئے، کیونکہ ان کی زبان سے اس طرح کے جملے نکلے. قال ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے جو مجھے پہنچی ہے ان لوگوں سے یعنی ان 4 اساتذہ سے جن کا امام زہری نے شروع میں ذکر کیا ہے. حضرت عروہ نے یہ بھی بتایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کی قسم بے شک وہ آدمی کہ جن کے بارے میں کہا گیا جو کہا گیا، یعنی جن کو میرے ساتھ ملوث کیا گیا الزام میں، لَيَقُولُ، وہ یہ کہا کرتے تھے سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما کشفت من کنف انثی قط، میں نے نہیں کھولا کسی خاتون کا پردہ کبھی بھی. یعنی جب ان پر الزام لگایا گیا اور تہمتیں مشہور ہوئیں تو اس وقت میں ان کو بڑی حیرانی ہوئی، اور انہوں نے یہ جملہ کہا سبحان اللہ، کہ اللہ کی میں پاکی بیان کرتا ہوں، قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے تو کبھی کسی خاتون کا کپڑا بھی نہیں اٹھایا. کنف کہتے ہیں کپڑے کو اور پردے کو، یعنی میں تو کسی حلال، اور ایک روایت میں آتا ہے ما اصبت امرأة حلالا ولا حراما، ما اصبت امرأة حلالا ولا حراما، کہ میں تو کبھی کسی عورت کے پاس گیا ہی نہیں، نہ حلال میں گیا اور نہ حرام میں گیا. تو اس وقت تک ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے کبھی کسی عورت کا پردہ ہی نہیں اٹھایا. قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ثم قتل بعد ذلك فی سبیل اللہ، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں غزوہ ارمینیہ میں صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اور یہ جو آ رہا ہے کہ ما کشفت من کنف انثی قط، کہ میں نے کسی خاتون کا کپڑا کبھی نہیں اٹھایا کبھی بھی، تو زمانے کی بات ہے جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور جس وقت میں یہ غزوہ مختلف میں عفق کا واقعہ پیش آیا اس وقت تک وہ غیر شادی شدہ تھے، لیکن بعد میں ان کی شادی بھی ہوئی تھی اور ان کے بچے بھی ہوئے تھے، بلکہ ان کی بیوی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت بھی کی تھی، پڑھی ہوگی آپ نے مشکات کے اندر. اور ابو داؤد میں کی وہ روایت ہے کہ ان کی بیوی آئیں اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا شوہر بھی عجیب ہے، جب جناب میں نماز پڑھتی ہوں تو میری نماز پر غصے ہوتا ہے کہ تم اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتی ہو، اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو آ کے میرا روزہ توڑوا دیتا ہے، اور خود فجر کی نماز پڑھتا نہیں سوتا رہتا ہے. الزام لگا ہے کہ عجیب میرا شوہر ہے کہ خود تو نماز پڑھتا ہے نہیں سوتا رہتا ہے،
اور میں اگر نماز پڑھتی ہوں تو مجھے ڈانٹتا ہے کہ لمبی نماز کیوں پڑھتی ہوں، اور میں روزہ رکھتی ہوں تو آ کے میرا روزہ توڑوا دیتا ہے۔ دیکھو کتنے سخت الزامات۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو بولا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، معلوم ہے کہ ایک طرفہ سن کر فیصلہ کرنا بالکل ناجائز ہے اور یہ خلاف اسلام ہے، آپ دوسرے کا موقف تو سنیں۔ اس لیے آپ نے صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کو بلایا، آپ نے بھائی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات کھیتوں میں پانی لگاتا ہوں، تھک جاتا ہوں تو لیٹ جاتا ہوں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ صبح کو اٹھوں گا، لیکن جب اٹھتا ہوں تو اب کبھی سورج نکل آتا ہے تو میری نماز قضا ہو جاتی ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ اختیار سے نہیں ہوتی بلکہ غیر اختیاری طور پر ہوتی ہے۔ اور پھر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں گھر آتا ہوں تو یہ بیوی روزہ رکھ رہی ہوتی ہے، نفلی روزہ، تو میں اس کو منع کرتا ہوں کہ روزہ نفلی روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور پھر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں گھر میں آتا ہوں تو یہ لمبی نمازیں پڑھنی شروع کر دیتی ہے، اور جناب ایک رکعت کے اندر 2 صورتیں پڑھتی ہے، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ تو ایک رکعت کے اندر ایک صورت پڑھ، یہ 2 صورتیں کیوں پڑھتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوم امرأة الا باذن زوجها، اب کوئی عورت روزہ نہیں رکھے گی مگر شوہر کی اجازت سے۔ اور آپ نے اس خاتون سے کہا کہ تمہارے لیے ایک صورت کافی ہے، تم ایک رکعت کے اندر ایک صورت پڑھو اور اس سے زیادہ تمہیں اجازت نہیں۔ اور یہ مقصد ایسا ہے کہ کبھی کبھار اس نیکی کو ذریعہ بنایا جاتا ہے لوگوں کو ستانے کا۔ اب شوہر آیا تو اللہ اکبر کہتے، اب شوہر کیا کرے؟ اب وہ تو خشوع سے نماز پڑھی لمبی، اب شوہر جو ہے نا خون کے گھونٹ پی رہا ہے اور کھول رہا ہے، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا میں کہوں تو نماز پہ اٹیک ہوتا ہے۔ اور یہ ایک چکر ہوتا ہے دینداروں کا کہ یہ دین کو ذریعہ بناتے ہیں لوگوں کے ستانے میں۔ ماں نے کہا کہ بیٹے یہ چیز لا دو، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ارے بھائی کیسی نیت ہے؟ تو یہ تو اللہ کے لیے نہیں ہے یہ نماز، یہ تو مخلوق کو ستانے کے لیے۔ اچھا تم مجھ سے ناراض ہو، میں جا رہا ہوں 1 سال کے لیے، اب یہ جو تم 1 سال کے لیے جا رہے ہو، مولوی صاحب یہ جو 1 سال کے لیے جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ بیوی کو ستانے کے لیے۔ تو یہ اصل میں بسا اوقات دینداری ہوتی ہے، اور اس دینداری کے پیچھے کچھ اور چیز ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ جو صوفیہ ہیں اور محققین ہیں وہ ہمیشہ ان باتوں پر نگاہ رکھتے ہیں کہ دین کو غلط استعمال نہ کیا جائے۔ اب عورت آسانی سے یہ کام کر سکتی ہے کہ ایک عورت ہے فرض کرو تو اس کی شوہر کی رات کی ڈیوٹی ہے، صبح کو وہ گھر میں آتا ہے، اب عورت نے روزہ رکھ لیا، اب بتاؤ شوہر کیا کرے؟ اس نے تو مغرب کے بعد پھر جانا ہے ڈیوٹی کے اوپر، اور جناب وہ اپنی بیوی کے پاس کب جائے؟ اس نے خشوع سے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب یہ جو روزہ رکھ رہی ہے تو یہ اصل میں اس کا مقصد کوئی روزہ رکھنا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد شوہر کو ستانا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ لا تصوم امرأة الا باذن اللہ۔ اور یہ منصب اتنا قصہ آج کل بڑا ہوا ہے، یعنی اللہ آج کل یہ جو قصہ ہے نا نیکی کے ذریعے سے دوسروں کو ستانے کا، یہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ اگر آپ قریب میں کسی کو غور سے دیکھو گے نا تو آپ کو جگہ جگہ یہ بات نظر آئے گی۔ کہنے کو نیکی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ نیکی مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس کا مقصد دوسروں کو ستانا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء، فقہا اور جو صوفیاء محققین ہیں وہ ہمیشہ اس بات پر نگاہ رکھتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ حرکت جو کر رہا ہے نیکی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ نیکی کا جذبہ اس کے اندر کس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے؟ تو اس لیے اس پر نظر رکھنی ضروری ہے۔ تو یہ قصہ پیش آیا حضرت صفوان ابن المعطل رضی اللہ عنہ کی بیوی کے ساتھ، انہوں نے آ کر حضور سے شکایت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن معطل کی تائید فرمائی اور فرمایا کہ تمہیں 1 رکعت کے اندر 2 صورتیں پڑھنے کی اجازت نہیں اور تمہیں نفلی روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے روزے قضا ہو جاتے تھے رمضان کے، لیکن آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی بخاری میں اور مشکات میں اور بخاری میں ابو داؤد میں ترمذی میں فرماتی ہیں کہ میں ان قضا روزوں کو رکھا کرتی تھی شعبان۔ پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ کس نے کہا ہے؟ چل شعبان۔ اب دیکھو قضا کب ہوئے ہیں؟ رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، لیکن صرف اس لیے فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے تو مجھے موقع مل جاتا تھا قضا کرنے کا۔ اب صرف اس وجہ سے کہ میرے قضا روزوں سے کہیں میرے شوہر کو تکلیف نہ ہو، یہ ہے دین۔
یہ وہ چیز ہے جو آج کل تقریباً ختم ہو چکی ہے، بلکہ اب تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دین کو ذریعہ بنایا جاتا ہے لوگوں کو ستانے کا اور تکلیف پہنچانے کا۔ تو یہ ہمارے ساتھ دین نہیں ہے، یہ اندر کی کوئی گڑبڑ ہے جو دین کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ چلو جی پڑھو ہے پیارے، پتہ نہیں کیا کہنا۔ چلو جی 12 پڑھو، کوئی سوال ہے تو آرام سے کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام عزیز اللہ، والد نام عزیز اللہ نام، اور والد صاحب کا نام گل ملا خان، اور بیر سے تعلق ہے، اور دارالعلوم میں درجہ اولیٰ سے پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن البرجزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى، متعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته۔ آپ کے حاشی میں بھی وہ حدیث لکھی ہوئی ہے، یہ ہے نا ابو داؤد کی، قال جاء امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت إلى آخر ما قال. أما قولها يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. الحديث. چلو جی. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أملأ عليه هشام بن يوسف من حفظه قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لي الوليد بن عبد الملك أبلغك أن عليا كان في من قذف عائشة؟ قلت لا، ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أبو سلمة عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن عائشة قالت لهما كان علي مسلما في شانها. روایت نقل کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن محمد المسندی نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر املا کرایا ہشام ابن یوسف نے اپنے حفظ سے، یعنی ان کو حدیث یاد تھی اور حفظ کے ساتھ انہوں نے یہ حدیث ہمیں املا کرائی، اور ہمیں کہا کہ ہمیں خبر دی معمر ابن راشد نے، انہوں نے نقل کیا زہری سے، اور زہری کہتے ہیں کہ مجھ سے ولید ابن عبد الملک خلیفہ نے پوچھا، ولید ابن عبد الملک، سلیمان ابن عبد الملک یہ مشہور خلفاء ہیں بنو امیہ کے، تو ولید ابن عبد الملک نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی؟ کہ زہری کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، بلکہ مجھے تو آپ کی قوم کے 2 لوگوں نے یہ بات بتلائی ہے، اور وہ 2 لوگ یہ ہیں ابو سلمہ عبد الرحمن ابن عوف الزہری اور ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث، ان دونوں حضرات نے یہ بات بتائی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان دونوں کو یہ بات بتلائی کہ کان علی مسلما فی شانہا، کہ علی رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے حضرت عائشہ کے معاملے میں تسلیم کی تھی، مسلماً معاملے کو سپرد کر دیا تھا۔ کس کے سپرد کر دیا تھا؟ الی بریرہ، حضرت بریرہ کی طرف سپرد کر دیا تھا، جیسے کہ پیچھے گزر چکا۔ اب کان مسلماً فی شانہا، کہ حضرت علی جو تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں مسلم تھے، یعنی ان کے معاملے کو سپرد کرنے والے تھے حضرت بریرہ کی طرف۔ یہ تو وہ روایت ہے جو آپ کے متن کے اندر لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے آگے بھی کچھ حصہ ہے جس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا، اور بخاری کے بعد نسخوں میں بھی ہے، اور وہ بھی پڑھ لو تو بہتر ہے۔ فراجعوہ، جب ہشام ابن یوسف نے یہ حدیث سنائی تو ہشام ابن یوسف کے جو شاگرد تھے انہوں نے ہشام ابن یوسف سے مراجعات کی، فلم یرجع، لیکن انہوں نے اپنی روایت سے رجوع نہیں کیا، وقال مسلما بلا شک فیہ، اور یہ کہا کہ نہیں کان علی مسلما فی شانہا، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان دونوں حضرات کو، اور ان دونوں حضرات نے مجھے یہی لفظ بتایا ہے کان مسلما، وکان فی اصل العتیق کذالک، اور ان کے پاس جو پرانا قدیم نسخہ تھا حدیثوں کا کذالک، اس میں بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ کان علی مسلما فی شانہا۔ یہ اصل میں اشارہ ہے ایک اور روایت کی تردید کی طرف، وہ یہ ہے کہ ایک روایت میں یہ آ رہا ہے کہ کان علی مسیئا فی شانہا، کان علی
مسیئن فی شانہا، کہ علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں مسیء تھے. تو مسیء کا مطلب کہ انہوں نے کچھ اچھا نہیں کیا تھا، برا کیا تھا حضرت عائشہ کے معاملے میں. تو ایک روایت یہ آ رہی ہے، ایک راوی نے نقل کیا. تو جب ہشام ابن یوسف رحمہ اللہ نے یہ حدیث سنائی تو شاگردوں نے کہا جی لفظ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کان علی مسلما فی شانہا فراجعوہ. انہوں نے پھر مراجعات کی کہ یہ لفظ نہیں تھا، کچھ اور لفظ ہم نے تو سنا ہے. کہا نہیں، میرے پاس جو اصل کتاب ہے، پہلے تو میں حفظ سنا رہا ہوں لیکن جو اصل کتاب ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کان علی مسلما فی شانہا. معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ روایت جس میں الفاظ یہ آ رہے ہیں کہ کان علی مسیئا فی شانہا وہ مرجوع ہے، اور ہشام ابن یوسف کی جو یہ روایت ہے یہی راجح ہے کہ کان علی مسلما فی شانہا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے شان میں کوئی بات تو نہیں کہی تھی. انہوں نے تو معاملے کو ثبوت کر دیا کس کی طرف؟ حضرت بریرہ کی طرف. اور ان کا اس معاملے کو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف ثبوت کرنا یہ بھی حکمت پر مبنی تھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اطمینان ہو جائے. چلو. وبه قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي رحمة الله عليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي وائل قال حدثني مسروق بن الأجدع قال حدثتني الرمان وهي عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت بين أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بفلان وفعل. فقالت رمان وما ذاك؟ قالت ابني في من حدث الحديث. قالت وما ذاك؟ قالت كذا وكذا. قالت عائشة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت نعم. قالت أبو بكر؟ قالت نعم. فخرت مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافر فطرحت عليها ثيابها فغطيتها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه؟ قلت يا رسول الله أخذتها الحمى بنافر. قال فلعل في حديث تحدث. قالت نعم. تحدث. قالت نعم. فقعدت عائشة فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن قلت لا تعذروني مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون. قالت فانسرق ولم يقل لي شيئا فأنزل الله عذرها. قالت بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمده. یہ دوسری روایت ہے. یہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ام رومان سے. تو مسروق ابن الاجدع مشہور تابعی ہے. تو مسروق وہ روایت کرتے ہیں کہ ام رومان نے مجھے یہ حدیث سنائی. اور ام رومان جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں. وہ یہ فرماتی ہیں کہ اسی درمیان سے میں بیٹھی ہوئی تھی اور عائشہ بھی بیٹھی ہوئی تھی کہ انصار کی ایک عورت اندر آئی اور آ کر اس نے کہا اللہ تعالیٰ فلاں کے ساتھ یہ سلوک کرے اور ایسا کرے. تو ام رومان نے کہا تم یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے یہ باتیں نقل کی ہیں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا ام رومان نے کہا وما ذاکی، کہ وہ کیا بات ہے جو تمہارا بیٹا کر رہا ہے؟ قالت کذا و کذا. تو وہ کہنے لگی کہ یہ بات میرے بیٹے نے کی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ باتیں سن لی ہیں؟ قالت نعم. تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہاں حضور نے بھی یہ باتیں سن لی ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا میرے والد ابو بکر نے بھی یہ باتیں سنی ہیں؟ کہا ہاں. فخرت مغشیا علیہا. تو حضرت عائشہ تو گر پڑی بے ہوش ہو کر. اتنا اثر ہوا کہ اس وقت میں بے ہوش ہو کر گر پڑی. فما افاقت، اور ان کو افاقہ نہیں ہوا. ہاں مگر یہ کہ ان کے اوپر بخار تھا کپ کپی والا. حمہ کہتے ہیں بخار کو اور نافذ کہتے ہیں جھاڑنے والا. نفذ ينفذ کا لفظی ترجمہ ہے جھاڑنا، لیکن جب حمہ بے نافذ کہا جاتا ہے تو مراد ایسا بخار ہے کہ جس میں کپ کپی ہو، جسم کپ کپا رہا ہو. تو افاقہ نہیں ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو، مگر یہ کہ ان کے اوپر بخار تھا کپ کپی والا. تو ام رومان کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ کے اوپر کپڑے ڈالے فغطیتھا، اور ان کو ڈھانپ دیا، کمبل جو بھی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ ان خاتون کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کو بخار ہے کپ کپی کے ساتھ. تو حضور نے فرمایا شاید یہ اس گفتگو کی وجہ سے ہے جو بیان کی جا رہی ہے، شاید اس بات کی وجہ سے ہے جس کو بیان کیا گیا ہے. ام رومان کہتے ہیں میں نے عرض کیا جی ہاں. تو حضرت عائشہ بیٹھ گئی. جب بیٹھ گئی پھر انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر میں قسم کھا لوں گی تم میری تصدیق نہیں کرو گے، اور اگر میں کہہ دوں گا، اگر میں کہوں تو تم مجھے معذور نہیں سمجھو گے. میری مثال اور تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے. اب یہ روایت باللفظ نہیں ہے بلکہ روایت
بالمعنی ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون. ام رومان کہتی ہیں کہ پھر حضور واپس پلٹ گئے. کیا مطلب؟ کہتے عائشہ سے کوئی بات نہیں کی اور مجھے بھی کوئی بات نہیں کہی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو حضور نازل فرما دیا تو حضرت عائشہ کہنے لگی بحمد اللہ لا بحمد احد ولا بحمدک. میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں، کسی کی تعریف نہیں کرتی، اور حضور آپ کی بھی تعریف نہیں کرتی. لا بحمد احد ولا بحمدک، نہ کسی کی تعریف کرتی ہوں نہ آپ کی تعریف کرتی ہوں. تعریف ہے اللہ سبحانہ و تعالی. چلو سوال ہے. یہ اس روایت کے شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام مذکور ہے، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل. اس سے پہلے حدثنا، پھر یہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر خود امام بخاری سے روایت کی جا رہی ہے تو یہ حدثنا کہنے والا کون؟ وہ تو خود امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن اسماعیل نے. اور اگر پہلا حدثنا کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو اسے مراد یہ کہ امام بخاری جو یہ نقل کرنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ سے اس بخاری کو نقل کرنے والے بھی تو کئی راوی ہیں نا، کئی نسخے ہیں، جیسا کہ آپ نے بخاری اول میں پڑھ لیا ہوگا. تو وہ جو ناسخین ہیں اور نقل کرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں حدثنا محمد بن اسماعیل. وبه قال حدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم كانت تقرأ استلقونه بألسنتكم وتقول الولق الكذب. قال ابن ابي مليكة وكانت اعلم من غيرها بذلك لانه نزل فيها. اب دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم استلقونه بألسنتکم. اس وقت کو یاد کرو جب تم یہ گفتگو لے رہے تھے اپنی زبانوں کے ساتھ. استلقونه، تلقا یتلقا تلقین کے معنی ہوتے ہیں لینے کے. جب تم اس واقعے کو لے رہے تھے اپنی زبانوں کے ساتھ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور تم اپنے منہ سے ایسی باتیں کر رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم یقینی نہیں تھا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس معاملے کو ہلکا سمجھ رہے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور اللہ کے ہاں یہ معاملہ بڑا سخت ہے. اب جو معروف قرات ہے وہ تو ہے استلقونه بألسنتکم، اور تلقا یا تلقا کے معنی ہوتے ہیں لینے کے. تو تلقونه بألسنتکم کا ترجمہ ہو گیا کہ جب تم اس بات کو اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے یعنی منتقل کر رہے تھے، یعنی آگے منتقل کر رہے تھے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو اس طریقے سے پڑھتی تھی استلقونه بألسنتکم. تو تلقونه نہیں پڑھتی تھی تلیقونه، یہ بھی ایک قرات ہے. اور بلا کا یلیقو کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ بولنے کے. استلیقونه بألسنتکم، اب ترجمہ یہ ہوگا استلیقونه بألسنتکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنی زبانوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے تھے. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور تم اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. معلوم ہے کہ دونوں قراءتیں ہیں تلقونه اور تلیقونه، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب پڑھتی تھیں تو اس تلیقونه پڑھتی تھیں. اس کو فرمایا کہ ابن ابی ملیکہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عائشہ یہ پڑھتی تھیں استلیقونه بألسنتکم، اور فرماتی تھی کہ ولق یلیقو کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ، الکذب. ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں وَكَانَتْ أَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهَا بِذَلِكَ، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس آیت کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ جاننے والی ہیں. لِأَنَّهُ نَزَلَ فِيهَا، اس لیے کہ یہ آیات انہی کے بارے میں نازل ہوئی. چلو. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ثمرة عن هشام عن ابي رضي الله تعالى عنه قال ذهبت اسب حسانا عند عائشة فقالت لا تسبه فانه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين قال كيف بنسبي قال لأصلنك منهم كما تصل الشعرة من العجين. وقال محمد قال حدثنا عثمان بن فرقد قال سمعت هشاما عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سببت حسان وكان ممن كثر عليها. ہشام ابن عروہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ ابن زبیر سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عروہ ابن زبیر تابعی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسان کو برا بھلا کہہ رہا تھا حضرت عائشہ کے سامنے.
سب یسبو کے معنی برا بلا کہنا. میں حضرت حسان کو برا بلا کہہ رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے, تو فرمانے لگی کہ ان کو برا مت کہو کیونکہ وہ دفاع کیا کرتے تھے. نافح ینافح منافحۃ, دافع یدافع مدافعۃ, وہ دفاع کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت طلب کی تھی. استأذن میں ہوا ضمیر راجع حضرت حسان کی طرف, النبی مفعول ہے. حضرت حسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تھی کہ آپ مشرکوں کے حجب کرنے کی مجھے اجازت دے دیجیے. قال کیف بنسبی, تو حضور نے فرمایا میرے نسب کا کیا کرو گے. یہ بات ہم سے پہلے بھی آپ کو بتا چکے کہ حضرت حضور نے پوچھا تم کیسے ان کی حجب کرو گے, اس لیے کہ حجب تو اس وقت کرو جب وہ کوئی دوسرے ہو, وہ تو ان کی حجب تو پھر میری حجب بن جائے گی, کیونکہ وہ اور میں ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. کوئی حضور کے جداد بھائی تھا, کوئی چچا تھا, کوئی پھپھی داد بھائی, سب ادھر تھے اور کچھ بھائی ادھر تھے, تو کیسے تم میرے نسب کا کیا کرو گے. تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کیا جملہ فرمایا میں آپ کو ان میں سے ایسے نکال لوں گا جیسے بال کو گلے ہوئے آٹے سے نکال لیا جاتا ہے. صلی یسلو کے معنی کھینچ لینا, میں آپ کو کھینچ لوں گا ان لوگوں کے درمیان میں سے جیسا کہ بال کو کھینچ لیا جاتا ہے گلے ہوئے آٹے سے. اور آگے ہم شاید آپ کو بتا چکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے فرمایا کہ اگر ایسا کرنا ہے تو تم ابو بکر سے مدد لو, فإنه أعرف بنسب العرب, فرمایا کہ عربوں کے نسب کو سب سے زیادہ جانتے ہیں. چنانچہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حجب کرتے تھے, اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے تھے کہ کس کی حجب کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی, اور کتنی کرنی ہے, کس واقعے کی کرنی ہے. چنانچہ جب یہ اشعار وہاں پہنچتے تھے مکہ مکرمہ میں, تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتداد بھائی تھے ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب, اور وہی جواب دیتے تھے اکثر. تو وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ابو بکر ان اشعار میں شریک ہے. وہ کہتے تھے ہو نہیں سکتا کہ یہ حسان کی شعر کہتے, اسی کہ حسان کو کیا پتا کہ فلاں عورت نے کیا کیا تھا, فلاں مرد نے کیا کیا تھا, اور جناب ان کا کیا قصہ ہوا تھا. یہ جو کچھ باتیں اور واقعات بیان کیے جا رہے ہیں اس حجب کے اندر, کہ یقیناً اس کے پیچھے ابو بکر ہیں, ان کو یہ سارے واقعات معلوم ہیں اور وہ بتا رہے ہیں ان کو. تو ابو بکر صدیق جو تھے وہ فیڈ دیتے تھے, ان کو سزا دیتے تھے, اور حضرت حسان رضی اللہ عنہ پھر اشعار کے ذریعے سے ان کو آگے منتقل کرتے تھے. معلوم ہوا کہ یہ ادب, عربی ادب یا اشعار, بلکہ کوئی بھی ادب, یہ بھی ایک ذریعہ ہے دین کی خدمت کا, یہ بھی ایک ذریعہ ہے دین کی خدمت کا, بشرطے کہ ایک حد کے اندر رہا جائے. آگے فرمایا کہ قال محمد حدثنا عثمان بن فرقد قال سمعت هشاما عن ابيه قال سبقت حسان. وہی عروہ ابن زبیر فرماتا ہے کہ میں نے حسان کی شان میں کچھ گستاخی کی, وکان ممن کثر علیہا, اور حسان ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا پر حد سے زیادہ باتیں کہی تھی, کثارہ باتیں زیادہ کہی تھی. تو اس وقت میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم ان کو برا مت کرو. وبه قال حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق رضي الله تعالى عنه وعنهم عن مسروق رحمه الله تعالى عنه وعنهم قال دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت ينشدها رضي الله عنهما وعنهم وعندها حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعنهم ينشدها شعرا يشبب بأبيات له وقال حسان رزان ما تظن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغواسل. فقالت له عائشة لكنك لست كذلك. قال مسروق فقلت لها لم تأذني له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قالت وأي عذاب أشد من العمى. فقالت له إنه كان ينافق أو يهاجع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسروق ابن الأجدع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا, اور وہاں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو اشعار سنا رہے تھے. پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کی لوگ بہت آیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس احادیث پوچھنے کے لیے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بلا شبہ تمام ازواج مطہرات سے سب سے بڑھ کر عالمہ تھی اور بڑی سمجھدار تھی,
اور ابو بکر صدیق کی بیٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ وہ بھی چہیتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب رہی تھیں، تو انہوں نے دین کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور سیکھا تھا اپنے باپ سے اور اپنے شوہر سے، تو لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو مسروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہاں حضرت حسان ابن ثابت بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو شعر سنا رہے تھے، اور یشبب بابیات لہ، اور ان کی تعریف کر رہے تھے اپنے اشعار کے ساتھ، اور انہوں نے یہ شعر کہا حصان رضان ما تظن بریبۃ، کہ وہ پاک دامن ہیں، باوقار ہیں، ان پر کسی بھی شک کے ساتھ تہمت نہیں لگائی جا سکتی، اور وہ بھوکی رہتی ہیں غافل عورتوں کے گوشت سے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسان ابن ثابت کا یہ شعر سن کر حضرت حسان سے کہا لیکن آپ تو ایسے نہیں ہیں۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہا آپ ان کو کیوں اجازت دیتی ہیں کہ یہ آپ کے پاس آئیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، فرمانے لگی کہ کون سا عذاب زیادہ سخت ہو سکتا ہے نابینے پن سے۔ پھر حضرت عائشہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو حسان ہیں یہ دفاع کیا کرتے تھے، اور یہ دفاع کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ وہاں حضرت حسان ابن ثابت سے ینشدها شعرا، اور وہ حضرت عائشہ کو شعر سنا رہے تھے، یشبب بابیات لہ، اور تشبیب کر رہے تھے اپنے اشعار کے ساتھ۔ شباب یشبب، تشبیب کا لفظی معنی ہوتا ہے جوانی کا ذکر کرنا، یہ لفظ نکلا شباب سے، اور شباب کہتے ہیں جوانی کو، اور شباب یشبب تشبیب کا معنی ہوتے ہیں جوانی کا ذکر کرنا، لیکن پھر یہاں مراد صرف ذکر یعنی تعریف، مراد تعریف کرنا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تعریف کر رہے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب عرب کے اندر قصیدہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ تشبیب ہوتی ہے، یعنی کسی کی جوانی کا، کسی عورت کی جوانی کا، یا کسی کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ مخاطب جو ہے نا، خاص طور پر نوجوان لوگ جو ہے نا کان لگا کر سنیں۔ پھر اس کے بعد تخلیص ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے کہ وہ تشبیب سے پھر آہستہ آہستہ رجوع کیا جاتا ہے اصل مقصد کی طرف، جو بھی مقصد ہے وہ مدح ہے یا حجب ہے یا جو بھی ہے۔ تو شروع کے حصے میں تشبیب ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تخلیص ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اصل مقصود ہوتا ہے۔ تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ دین کے بارے میں اشعار کہے تھے، اور اس کے شروع میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی تھی، اور اس تعریف کے اندر یہ شعر تھا۔ کیا شعر تھا؟ حصان بزان ما تظن بریبۃ وتصبح غرسا من لحوم الغوافل، کا حصان، حصان کے معنی پاک دامن۔ یہ والمحصنات من النساء قرآن مجید میں جگہ آتا ہے المحصنات، الغافلات، المومنات، تو حصان کہا جاتا ہے پاک دامن عورت کو، رضان، رضان کہا جاتا ہے باوقار کو، کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ پاک دامن ہے، باوقار ہے۔ ما تظن بریبۃ، ظن یظن کے معنی ہوتے ہیں تہمت لگانے کے، تو ما تظن ان پر کوئی تہمت نہیں لگائی جا سکتی، بریبۃ، ریبہ کے معنی شک، یعنی کوئی تہمت تو بڑی چیز ہے، تہمت کا شک بھی ان پر نہیں ہو سکتا۔ تہمت تو بڑی چیز ہے، الزام تو بڑی چیز ہے، الزام کے شک کی بھی ان پر تہمت نہیں لگائی جا سکتی۔ ما تظن بریبۃ، نہیں تہمت لگائی جا سکتی ان پر کسی مشکوک چیز کی۔ وتصبح غرسا، اور یہ صبح کرتی ہیں غرسا، غرسا کہتے ہیں جائعہ کو، یہ بھوکی ہوتی ہیں، من لحوم الغوافل، غافل عورتوں کے گوشت سے۔ غوافل جمع ہے غافلہ کی، اور غافلہ کے معنی غافل عورتیں، اور قرآن مجید نے مومن عورتوں کی تعریف کی ہے المحصنات الغافلات المومنات، یعنی ان کو ادھر ادھر کی چالاکی، عیاری، بدماشیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ جو مسلمان عورتیں ہیں وہ محصنات، غافلات، مومنات ہوتی ہیں، ان کو بدماشیوں کا، چالاکیوں کا، عیاریوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو غوافل سے مراد ہے مومن عورتیں۔ اور حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کسی کی غیبت نہیں کرتی، حتیٰ کہ عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ جب دو عورتیں بیٹھتی ہیں تو کسی تیسرے کا ذکر آ جاتا ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کبھی بھی غافل عورتوں کا گوشت نہیں کھاتی، یعنی غیبت نہیں کرتی۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، غیبت تو نام اسی کا ہے، تو غیبت میں دوسرے کا گوشت کھانا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کسی مسلمان عورت کا گوشت نہیں کھاتی بلکہ بھوکی رہتی ہے۔ وتصبح غرسا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھوکی رہتی ہیں
من لحوم الغوافل غافل عورتوں کے گوشت سے۔ تو جب انہوں نے یہ شعر کہا کہ آپ پاک دامن ہیں اور باوقار ہیں، آپ پر کوئی تہمت نہیں لگائی جا سکتی اور آپ جو ہیں وہ غافل عورتوں کے گوشت سے بھوکی رہتی ہیں، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً ایک جملہ کہا، فرمانے لگی وَلَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ، لیکن جناب تو ایسے نہیں ہیں، لیکن جناب تو ایسے نہیں ہیں۔ کیا مطلب کہ جناب نے تو غافل عورتوں پر تہمت لگا دی تھی، یعنی میں تو چلو غافل عورتوں پر کہ گوشت سے بھوکی رہتی ہوں، لیکن جناب تو اس میں ملوث ہو گئے تھے۔ لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ، لیکن جناب تو ایسے نہیں ہیں۔ یہ بین السطور میں لکھا ہوا ہے اے بل اخطبت وخضت فی قول اہل الافک، بات ختم ہو گئی۔ جب حضرت حسان رضی اللہ عنہ اٹھ کر چلے گئے تو مسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہا لم تأذنی لہ ان یدخل علیک، آپ ان کو کیوں اجازت دیتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس آئیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، جس آدمی نے اس کا بڑا حصہ اٹھایا، جس آدمی نے اس میں بڑا حصہ لیا، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ گویا کہ مسروق کے خیال کے مطابق والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم کی جو آیت ہے یہ حضرت حسان کے، یعنی یوں کہہ لو کہ اس کے مصداق میں حضرت حسان بھی داخل ہے۔ ان کے خیال یہ تھا کہ اس کے مصداق میں حضرت حسان بھی داخل ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں حضرت مسروق سے کوئی بحث نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ چلو اگر داخل بھی ہیں تو بیچاروں کو تکلیف ہے، یہ نابینا ہو گئے، اور کون سا عذاب ہے جو زیادہ سخت ہوگا نابینا کے عذاب سے؟ نابینا ہونا یہ خود بھی تو ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس آیت کی صحیح تفسیر دیکھنی ہے تو صفحہ 696 کھول لو جی، مولانا یہ آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہے، صفحہ 696۔ مل گئی جی صفحہ 696۔ اب دیکھو سب سے اوپر تو ہے باب قولی والخامسہ ان غضب اللہ علیہ، اس سے آگے کیا ہے؟ باب قوله عز وجل ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ افاق كذاب۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها والذي تولى كبره قالت عبد الله بن ابي، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ والذی تولی کبرہ اصل میں کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی۔ معلوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اس کا مصداق رئیس المنافقین کو قرار دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اس کا مصداق ہے تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر حضرت حسان کے کیوں شامل کیا؟ تو جواب یہ کہ جواب اعلیٰ سبیل التسلیم، بحث نہیں کی، چلو مان بھی لو کہ ان کے لیے بھی عذاب عظیم تھا تو دنیا ہی میں مل گیا، وہ آخرت میں بالکل معصوم ہو گئے، کیونکہ ہر مسلمان کا یہ کہ دنیا میں کوئی اسے جو غلطی ہوتی ہے دنیا ہی میں اس کو تکلیف پیش آتی ہے اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نہیں سمجھے بات کو؟ اس کو فرمایا مسروق کہتے ہیں میں نے کہا آپ کیوں ان کو اجازت دیتی ہیں کہ یہ آپ کے پاس آئیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، تو فرمانے لگیں کہ کون سا عذاب زیادہ سخت ہو سکتا ہے نابینے کے نابینا ہونے کے عذاب سے۔ بین السطور میں لکھا ہے وکان حسان رضی اللہ عنہ قد عبی، حضرت حسان رضی اللہ عنہ جو کہ آخر عمر میں نابینا ہو گئے، فقالت لہو، پھر حضرت عائشہ نے تعریف کی، لہو ضمیر راجع کس کی طرف؟ مسروق کی طرف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسروق سے کہا کہ یہ جو حسان ہے یہ دفاع کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یناصح ہو تو بھی دفاع کے معنی، اور یحاجی کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حجب کو دور کیا کرتے تھے، یعنی دفاع کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ سبحانہ وتعالی۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف آزمائشیں پیش آتی ہیں اور بچپن ہی سے ان کے اوپر طرح طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے
کہ پہلے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو والد کا انتقال ہو گیا، پھر جناب کچھ دنوں کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد دادا کا انتقال ہو گیا، یعنی قریب کے سارے حضرات اٹھ گئے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل خاص سے ان کی پرورش فرمائی۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ قرآن مجید میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے مبتلا کیا، آزمایا کئی کلمات کے ساتھ۔ فَأَتَمَّهُنَّ تو اللہ تعالیٰ نے فَأَتَمَّهُنَّ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام کلمات کو پورا کر دکھایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ساری آزمائشوں ان سے نکل گئے تو اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دوں گا۔ ایھا الائمۃ الکرام، جی آپ لوگ چاہتے ہو ٹوپی شوپی رکھ کے ایک لمبا سا چوگا پہن کے فوراً امام بن جاؤ، ایسا نہیں ہوتا۔ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، اور قرآن مجید میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ نہیں بھی معلوم تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بکریاں چروائی جاتی ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بکریاں چروائی جاتی ہیں۔ چنانچہ حضور ایک مرتبہ جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا فلاں جھاڑی کا پھل کھاؤ، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ یہ تو چرواہوں کو پتا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا قراریس پر، اور فرمایا ما من نبی الا وقد رعا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی۔ انبیاء کرام سلام کو بڑی محنتوں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے تاکہ مختلف قسم کے حالات ان کے اوپر گزر جائیں تو ان کو پتہ ہو کہ عام انسان کیا زندگی گزارتا ہے۔ ورنہ ایک وہ اوپر بیٹھ کے گدے پہ بیٹھ کے ٹیک لگی ہوئی ہے، آپ جو چاہے کہہ دو گے جی، لیکن وہ آدمی جو حالات سے واقف ہوتا ہے وہ جو بات کہتا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف قسم کے حالات سے گزارا جاتا ہے۔ تو حضرت مولانا انور شاہ تشہیر احمد نے لکھا کہ تمام انبیاء کرام السلام کو عورتوں کے ساتھ ابتلا پیش آیا ہے، بیویوں کے ساتھ ابتلا پیش آیا ہے۔ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ابتلا پیش آیا وہ کس وجہ سے پیش آیا؟ اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو جو ابتلا پیش آیا، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت لوط علیہ السلام کو، کہ دونوں کی بیویاں جو تھی وہ کافر تھی، کوئی اور مسلمان ہو گئے، ان کی بیویاں کافر تھی۔ وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ ساری عمر حضرت نوح علیہ السلام نے اور حضرت لوط علیہ السلام نے کافر بیویوں کے ساتھ گزارا کیا۔ آسان ہے مولوی صاحب، آپ سے تو فاسق کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ حضرت و نیک ہو اور فاسق آپ کے شان نہیں ہے۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام نے جو جلیل القدر انبیاء اولو العزم، انہوں نے کافر عورتوں کے ساتھ گزارا کیا، قرآن مجید میں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ابتلا پیش آیا کہ حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ کے درمیان وہ ذہنی حقیقت تھی، تو حضرت حاجرہ کو چھوڑنا پڑا، کہاں؟ مکہ مکرمہ، بیٹے کو وہاں چھوڑنا پڑا، اور لمبا قصہ پیش آیا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ اور بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابتلا جو ہے وہ بھی ایک خاتون کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتلا جو تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس واقعے اس کے ساتھ معلوم ہے۔ اس دنیا میں طرح طرح کی آزمائشیں پیش آتی ہیں، ان میں صبر کرنا اور ثابت قدم رہنا، اسی سے انسان کے درجات بڑھتے ہیں۔ اچھا بھائی دعا کرنا۔ اب الحمدللہ آپ کی بھی چھٹی، ہماری بھی چھٹی، آپ ہم سے محفوظ، ہم آپ سے محفوظ۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك۔
اللهم لك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما أكرمتنا ولك الحمد بما سترتنا ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد بالمعافاة ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا اور پڑھایا یا اللہ اپنے گھروں سے نکلنے کو اور یا اللہ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. یا اللہ قرآن و حدیث کے انوار و برکات سے ہمیں منور فرما دیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں کتاب اللہ کا سنت رسول اللہ کا صحیح علم عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں تفقہ فی الدین عطا فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجیے جن کے بارے میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. یا اللہ ہم سب کو دین کے اندر تفقہ عطا فرما دیجیے. اللہم علمنا الکتاب وفقہنا فی الدین. اللہم علمنا الکتاب وفقہنا فی الدین. یا اللہم علمنا الکتاب وفقہنا فی الدین. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجیے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. یا اللہ ہمیں حکمت عطا فرما دیجیے، حکمت ربانی عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں حکمت ربانی عطا فرما دیجیے. اللہم اعنا بالعلم وزیننا بالحلم واکرمنا بالتقوی وجملنا بالعافیہ. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. یا ارحم الراحمین، پڑھنے پڑھانے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو یا اللہ اسے معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، غلطیوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کو آسان فرما دیجیے. یا اللہ جو سال باقی رہ گیا ہے ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائیے. دین کی صحیح خدمت کی توفیق عطا فرما دیجیے. دین کی صحیح خدمت کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. یا اللہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ان کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. اور جو وقت ہم لگا رہے ہیں یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول سے نواز دیجیے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وصحة كاملة وعافية تامة دائمة. یا اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما. ہمارے احباب متعلقین رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا فرما. ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما. اپنا محتاج بنا، دوسروں کو محتاجی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.